مدینہ شریف کے بزرگ کا بتلایا ہوا سفر کے مہینے کا کالے چنوں کا صدقہ، میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ صدقہ تمہیں مہنگا نہ پڑے گا۔ آج جو صدقہ، جو عمل بتاؤں گا کالے چنوں والا سفر کے مہینے کا، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ دنیا جہاں میں آپ لوگوں نے چنوں کا صدقہ سفر کے مہینے میں دینے کا یہ عمل تو ضرور سنا ہوگا، لیکن آج آپ کو وہ راز بتاؤں گا مدینہ کے بزرگ کا بتلایا ہوا سفر کے مہینے کا کالے چنوں کا صدقہ۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر آپ نے اس عمل کو یقین مانے، زندگی میں ایک مرتبہ سفر کے پورے مہینے میں اس عمل کو کر لیا، کالے چنے لے کر یہ میرا بتلایا ہوا عمل اور یہ صدقہ آپ نے کر لیا، یقین مانے خوشیوں سے آپ کا گھر بھر جائے گا۔ کوئی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، بڑی سے بڑی مراد ہوگی، انشاءاللہ عمل کے پڑھتے ہی پوری ہو جائے گی۔ تقدیر تمہاری ایسے چمکے گی میرے بھائیوں میری بہنوں کہ ساری دنیا حیران اور پریشان ہو جائے گی کہ آخر اس کی قسمت میں اتنی دولت، اتنا پیسہ کہاں سے آیا۔ کوئی میری ایسی بہن، کوئی ایسے بھائی جو ہر طرح کی کوشش کر چکے ہوں، وظائف پڑھ چکے ہوں، اعمال کر چکے ہوں، لیکن حالات ان کے بدلنے کا نام نہ لیتے ہوں، ان کے گھر سے تنگ دستیاں، پریشانیاں دور نہ جاتی ہوں، ایک پریشانی جاتی ہو دوسری آ جاتی ہو۔ آج وہ میرے بھائی بہن جن پر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوں، پیر و فقیروں کے در پر جا جا کر تھک چکے ہو، تو آج سفر کے مہینے کا، سفر کا یہ مبارک مہینہ ہے، اور اس پورے مہینے میں آپ نے صرف ایک مرتبہ کالے چنوں کا صدقہ دینا ہے۔ یقین مانے میرے بھائیوں میری بہنوں، ساری زندگی آپ لوگ دعائیں دیں گے، ساری زندگی کہو گے کہ واقعی میں آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا۔ آپ کے ساری زندگی کے وظائف، اعمال، عبادات ایک طرف، اور سفر کے مہینے کا یہ دولت کا سلطان عمل ایک طرف۔ اس عمل کو مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ فقیروں کو میں نے اس عمل کے پڑھنے کے بعد یقین مانے اپنی آنکھوں سے بادشاہ بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور روڈ پر کھڑا ہوا کوئی بھکاری بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، تو یقین مانے ساری زندگی دولت پیسہ بانٹ بانٹ کر تھک جائے گا، پھر بھی پیسہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ یہ عمل میرا اپنا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے۔ میں نے اپنے مشکل وقت میں، اپنے برے حالات میں، سفر کے مہینے میں جب بھی کالے چنے کا یہ صدقہ دیا، آپ یقین کریں یہ ایسا عمل ہے جس کو پڑھنے والے ساری زندگی، سارا سال دولت میں، روپیوں میں، پیسوں میں کھیلتے ہیں۔ جو لوگ آج وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، جو لوگ اعمال کر کر کے تھک چکے ہیں، جن کی کوئی حاجت، کوئی مراد اگر پوری نہیں ہوتی، تو وہ لوگ میرا بتلایا ہوا یہ عمل پڑھ کے تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا۔ یہ کوئی گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کر عمل نہیں کرنا۔ آپ نے صرف اور صرف ایک پیالی کالے چنے کی آپ کو چاہیے ہوگی۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آج وہ عمل دے کر جاؤں گا جو آپ کی تنگ دستی میں ڈوبی ہوئی زندگی کو انشاءاللہ خوشیوں میں بدل کر رکھ دے گا۔ یہ عمل میرا اپنا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے، اور لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو پڑھ کے اپنی حاجتوں کو، مرادوں کو پورا کیا ہے۔ یہ مشکل عمل نہیں ہے کہ آپ کو کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر پڑھنا پڑے۔ یہ ایک چھوٹا سا آسان سا عمل ہے، لیکن کمالات میں یہ دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔
جو میری بہنیں میرے بھائی جو کہتے ہیں صدقات میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، عمل کرتے ہیں وظائف پڑھتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو سفر کے مہینے میں آپ نے ایک پیالی کالے چنے کی لینی ہے۔ اب آپ لوگ سوچیں گے کہ یہ چنے کتنی مقدار میں ہونے چاہیے، تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس میں کوئی بھی تعداد کی قید نہیں۔ آپ ایک مٹھی ہو، ایک پیالی ہو جو نارمل گھر میں یوز ہوتی ہے، وہ بھری ہوئی ہو فل آدھی، آپ نے وہ چنے بس ابال لینے ہیں۔ کالے چنے نارملی مارکیٹ میں ملتے ہیں، کسی بھی دکان سے لے لیں، 10 20 50 جو بھی آپ کی طاقت ہو، آپ لے کر اپنے گھر میں آئیں، اس کو پکا لیں، بس صرف چنے ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ کالے چنوں کو ابال لیں، ابلے ہوئے چنوں کو پیالی میں ڈالیں، اور جو میں آپ کو پڑھائی دوں گا یہ پڑھائی پڑھ کے آپ نے کرنا کیا ہے، بڑی توجہ سے اس عمل کو سمجھ لیجئے گا۔ 20 100 50 کو نہ دیکھیے گا، عمل کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کا یہ عمل، یہ دیا ہوا صدقہ سفر کے مہینے کا آپ کی بلاؤں کو ٹال دے گا، مصیبتوں کو ٹال دے گا، آزمائشوں کو پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ یہ مشکل کشا عمل میرے بھائیوں میری بہنوں، اس عمل کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس عمل کو پڑھ کے اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کیا ہے۔ تنگ دستیوں میں پریشانیوں میں ڈوبا ہوا بندہ یا بندی اگر اس عمل کو زندگی میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لے تو یقین مانے اس عمل کو، اس صدقے کو دینے والا، یہ عمل پڑھائی سفر کے مہینے میں کرنے والا کبھی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ یہ عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں نہ کرنے والا ساری زندگی پچھتائے گا، ساری زندگی پچھتاؤ گے، ساری زندگی کہو گے کہ ہائے افسوس ہمیں ایسا موقع ملا۔ پھر ساتھیوں بھائیوں بہنوں پھر کوئی حاصل نہ ہوگا، نہ پڑھنے والے کا پھر کوئی حاصل نہیں ہے، پھر اس کا کوئی حل نہیں، پھر آپ اپنے خود ذمہ دار ہو نقصانات کے، یہ سمجھ لیجئے گا۔ تو ہر حال میں آج آپ نے سفر کا پورا مہینہ موجود ہے، ابھی سفر کے پورے مہینے میں آپ نے کسی بھی دن اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ سفر کے پورے مہینے میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں کوئی دن کی کوئی پابندی نہیں، اور جگہ آپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ گھر کے علاوہ اس عمل کو آپ نے کہیں بھی نہیں کرنا۔ اپنے گھر میں اگر موجود ہوں کالے چنے تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو بازار سے لے آئیں، ایک کٹوری ایک پیالہ کالے چنوں کا، ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں ایک پیالی ابال لیں، گھر میں آ کر سکون سے اطمینان سے کالے چنے، اور ابال کے پیالے میں ڈالیں، اسٹیل کی پیالی ہو، پلاسٹک کی ہو، مٹی کی ہو، کوئی بھی پیالی ہو، پانی صاف کر لیں، پانی نکال دیں، صرف چنے ہوں۔ چنوں کو پیالے میں بھر کے چاہے آدھا پیالہ ہو پونا ہو، تعداد کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے سامنے رکھیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں، درود پاک کوئی وظیفہ یا کوئی عمل جیسے آپ لوگ ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اول آخر پڑھتے ہیں، تو اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے بھی اور عمل کمپلیٹ ہوتے ہوئے آخر میں بھی آپ نے درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ اب درود پاک آپ نے پڑھ لیا تو ایمرجنسی طور پر آپ نے فوری طور پر درود شریف پڑھتے ہی میرے عزیز ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں آپ نے یہ جو صدقہ دینا ہے کالے چنوں کا، پڑھ کے جو بتاؤں گا وہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھائی جو آپ پڑھیں گے اس کو پڑھنے میں مشکل سے 20 سیکنڈ لگے گی، 3 سے 4 چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں، بہت ہی کم تعداد میں پڑھنے ہیں۔ یہ گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کر عمل نہیں پڑھنا، چند سیکنڈوں کی بات ہے، چند سیکنڈوں کا یہ معجزاتی عمل ہے، اور خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، گھر سے بلائیں ٹل جائیں گی، گھر سے مصیبتیں ٹل جائیں گی، بے برکتی دور ہو جائے گی۔ پورا مہینہ ابھی باقی ہے، ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں اس عمل کو لازمی کیجیے گا، اور جتنا جلدی ہو سکے کر لیں، آپ کا اپنا فائدہ ہے۔
حالات آپ کے بدلیں گے، زندگی آپ کی سنورے گی انشاءاللہ، اور آپ لوگ ساری زندگی مجھے امید ہے دعائیں دو گے، ایسا عمل بتا کر جاؤں گا۔ آپ نے درود شریف پڑھ لیا، چنے ابال کر پیالے میں ڈال کر اپنے سامنے رکھ لیں، بیٹھ جائیں یا کھڑے کھڑے کریں، کوئی پابندی نہیں، درود شریف پڑھیں، اور فوری طور پر آپ نے اس عمل میں چنوں کو صدقہ دینے سے پہلے جو پڑھنا ہے، درود شریف پڑھ کے پہلا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے، پہلے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ بڑے سکون سے اطمینان سے پڑھیے گا، استغفر اللہ، 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 استغفر اللہ۔ آپ نے 10 مرتبہ پورے 10 ٹائمز استغفر اللہ کا یہ معجزاتی وظیفہ اس عمل میں پہلے نمبر پہ پڑھ لینا ہے۔ پہلا وظیفہ دولت کا سلطان وظیفہ استغفر اللہ کا اس عمل میں پڑھیے گا، 10 بار پڑھ لیں تو اسی وقت اسی عمل میں سیکنڈ نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے سمجھتے جائیں۔ 10 مرتبہ جب استغفر اللہ کا یہ معجزاتی وظیفہ پڑھ لیں تو اب آپ نے اس مجرب ترین عمل میں، دولت کے رزق کے سلطان عمل میں، اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو پاورفل وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو۔ اپنے انداز میں پڑھیں، میں تو جیسے پڑھ رہا ہوں آپ اپنے انداز میں پڑھیے گا، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، بڑے سکون سے اطمینان سے پڑھیے گا۔ 10 بار یہ وظیفہ بھی یا رحمانو کا آپ نے چنوں کے صدقہ دینے سے پہلے والے اس عمل میں پڑھ لینا ہے۔ چنے کا پیالہ پیالی جو بھی ہو آپ کے سامنے ہو، درود شریف پڑھیں 1 مرتبہ کوئی سا بھی، اور دس مرتبہ پہلا وظیفہ استغفر اللہ کا پڑھ لیں، دوسرا وظیفہ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یا رحمانو کا بھی 10 بار پڑھ لیں۔ اب کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے آخری سیکنڈ تک پورا عمل سمجھتے جائیں۔ یا رحمانو کا یہ معجزاتی وظیفہ 10 بار پڑھتے ہی اسی عمل کا تیسرا وظیفہ فوراً سے پڑھ لیں۔ تیسرا وظیفہ یا ربنا کا آپ کو اپنی اسکرین پر سامنے دکھ رہا ہے۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیجئے گا، اگر موجود ہو تو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے بڑے سکون سے، اطمینان سے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، بڑے سکون سے، اطمینان سے پڑھیے گا۔ یا ربنا کا یہ معجزاتی وظیفہ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اس معجزاتی عمل میں، دولت کے سلطان عمل میں، تیسرے نمبر پر 11 بار پڑھ لینا ہے۔ 3 وظائف پڑھ لیں تو آخری وظیفہ بھی سن کر جائیے گا،
تاکہ عمل کمپلیٹ ہو سکے. اور چنوں کے ساتھ کیا کرنا ہے بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے سمجھ لیجئے گا. سفر کا پورا مہینہ ابھی باقی ہے. چاہے صبح کے وقت پڑھیں, اس پورے مہینے میں ایک بار اس عمل کو ضرور کیجئے گا, اور چاہیں تو 2-3 بار اسی عمل کو چنے لے کر ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. اتنی برکتیں آئیں گی, اتنی خوشیاں آئیں گی کہ انشاءاللہ سنبھال نہ سکو گے. 3 وظائف جو بتلائے آپ نے پڑھ لیے. تیسرا وظیفہ یا ربنا کا بھی پڑھ لیا, تو آخر میں آپ نے اس دولت کے سلطان عمل میں, آخر میں آپ نے اس پاورفل عمل میں, ساتھیوں, بزرگوں, بھائیوں, بہنوں, یا ربنا کا وظیفہ بھی پڑھ لیا. تو عمل کے آخر میں, اینڈ میں آپ نے جو وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے, یہ وظیفہ بڑا مجرب وظیفہ ہے, دولت کا سلطان وظیفہ ہے, غربت غریبی کو دور کرنے والا وظیفہ ہے, تنگ دستیوں کو, پریشانیوں کو دور کرنے والا یہ وظیفہ آپ نے اس مجرب ترین عمل میں سب سے آخر میں پڑھ لینا ہے. ساتھیوں, بھائیوں, بہنوں, یہ اللہ پاک کا بڑا ہی جلالی نام ہے, یا ذل جلال والاکرام. آپ نے اس معجزاتی عمل میں سب سے آخر میں, سب سے اینڈ میں اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے. یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام. بڑے سکون سے, اطمینان سے پڑھیے گا. اس پاورفل وظیفے کو آپ نے اس عمل میں سب سے آخر میں, سب سے اینڈ میں شامل کرنا ہے. یا ذل جلال والاکرام کا یہ معجزاتی وظیفہ, عزیز ساتھیوں, بزرگوں, بھائیوں, بہنوں, اس معجزاتی عمل میں 11 مرتبہ پڑھ کے آپ نے کرنا کیا ہے, فوری طور پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور عمل کمپلیٹ کر لینا ہے. اور اس چنے کو اپنے چہرے کے قریب لانا ہے اور اس پر 1 بار یا 3 مرتبہ دم کر دے, پھونک مار دیں. اب آپ نے اس ابلے ہوئے چنے صدقہ کس طرح کرنے ہیں, آپ اس چنے کو کسی شاپر میں, کسی تھیلی میں ڈال دیں اور اس کو اوپر سے ربڑ باندھ دیں یا کسی بھی چیز سے باندھ دیں, بند کر دیں, اور اپنے گھر کے نیچے جائیں اور کسی فقیر کو, کسی مسکین کو جا کر دے دیں. کوشش کریں کسی کو اپنے سامنے اپنے ہاتھ سے کھلا سکیں تو بہت بہتر ہے. کسی ایسے مستحق کو دیکھیں آس پڑوس میں تو اس کو بھی دے سکتے ہیں جو صدقہ خیرات لیتا ہو. اسی عمل کو آپ نے کر لینا ہے کمپلیٹ. بانٹنے کے بعد آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا. اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی کو بھی یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.